اور ایک واقعہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر سورہ قلم کے اندر بھی ذکر فرمایا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ کے اندر۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھا، بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے جو ایک طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ایک شخص جو ہے گنجا تھا، ایک شخص کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، اور ایک شخص اندھا تھا۔ صراحت کے ساتھ وہ واقعہ جو نصیحت خیز ہے اس کو سنیے اور سنائیے لوگوں کو کہ دیکھیے کہ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کے عذاب کیسے ان کو پکڑ لیا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور جس نے شکریہ ادا کی تو اللہ نے ان کو خوشخبری سنایا، انعام کی خوشخبری سنایا، اور یہ بھی سنایا کہ تمہارا امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں شخص کا امتحان لینا چاہا، اللہ رب العزت نے ان تینوں شخص کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ کو بھیجا بشکل انسان ان تینوں کے پاس میں۔ فرشتہ جو ہے سب سے پہلے کوڑ کی مرض کے پاس میں پہنچا، اس انسان کے پاس پہنچا جس کو کوڑ کی بیماری لگ چکی تھی، مبتلا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کیا کہا؟ بھائی آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اور جو انسان جس چیز سے گھن کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز ان سے دور ہو جائے۔ وہ کوڑی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا رنگ ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ میں اچھا رنگ والا ہو جاؤں، اچھی چمڑی والا ہو جاؤں، کیونکہ کوڑ کے مرض میں جو ہے نا اس کا جسم کا جلد خراب ہو چکا تھا، اس کو اپنے پاس نہیں دیکھ رہا تھا، لوگ ان سے گھین کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں اچھا رنگ، اچھی چمڑی۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ اچھا رنگ والا ہو گیا، اچھی چمڑی والا ہو گیا، اچھی چمڑی والا ہو گیا۔ فرشتے نے کہا بتاؤ تم کون سا مال پسند کرتے؟ اس کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص نے کہا میں اونٹ پسند کرتا ہوں۔ کیا پسند کرتا ہوں؟ اونٹ پسند کرتا ہوں، یا یہ کہ گائے پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ اسحاق ابن عبداللہ کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یا تو پسندیدگی کا جو اظہار فرمایا یا تو اونٹ فرمایا یا تو گائے فرمایا، لیکن حدیث کے آخری فقرہ بتا رہا ہے اس شخص نے اونٹ کو پسند فرمایا۔ بہرحال اس فرشتے نے جو ہے اس کو ایک اونٹ عمدہ عطا فرمایا جو حاملہ تھی۔ کیا ہے؟ حاملہ تھی۔ اور پھر وہاں سے روانہ ہوا، گنجے کے پاس پہنچا، اس گنجے سے پوچھا تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ اس گنجے نے کہا میں عمدہ بال چاہتا ہوں، اچھا بال چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اچھا بال چاہتا ہوں، کیونکہ اس گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں بہترین بال چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس شخص کے جو ہے گنجے کے اوپر جو سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ان کو عمدہ بال ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میں گائے پسند کرتا ہوں۔
فرشتے نے جو ہے ایک حاملہ گائے دیا، پھر آگے بڑھے اندھے کے پاس۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اندھے کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آنکھوں والا پسند کرتا ہوں، بینائی پسند کرتا ہوں، دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کے اندر بصارت آ جائے، میں دیکھنے والا بن جاؤں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو چیز اپنے پاس میں نہیں پاتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جس کے اندر آیا کہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ اور پھر فرشتے نے کہا تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس بینا شخص نے کہا کہ میں بکریاں پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو حاملہ بکری دی اور فرشتے وہاں سے جدا ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امتحان کے طور پر بھیجا، کیونکہ اللہ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ ہماری نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا ناشکری پن کا اظہار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ان کو یہ نعمتیں مل جاتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے یہ نعمتوں کو ہم نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، ہم نے اپنی قوت سے کمایا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادوں کے وقت سے ہی آ رہا ہے، ہم تو باپ دادوں کے زمانے سے مالدار ہیں۔ لوگ یہ کہتا ہے میں غریب نہیں تھا، میرے دادا بھی مالدار تھے، ابا بھی مالدار تھے، ہم بھی مالدار تھے۔ لوگ جو ہے وقت کو بھول جاتے ہیں اور کسی کے احسان کو بھول جاتے ہیں، احسان کو بھول جاتے ہیں، لوگ وقت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے دوستو، آج جو ہم جو ہے کسی کے احسان کو ایسے ہی بھول جاتے ہیں اور لوگ احسان کرنے سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں، ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی احکام کی بجاوری کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، یہ ہے اللہ کی شکریہ ادا کریں گے نا۔ فرشتے زمانہ دراز کے بعد میں واپس ہوئے اور اس حال میں پہنچے ہیں، کوڑی کے پاس میں اس حال میں پہنچے کہ ایک مسافر ہے، بدحال ہے، ایک مسافر ہے، بدحال ہے، سفر کی تھکن نے اس کو چور کر دیا ہے، اور وہ اس کوڑی کے پاس میں جاتا اور کہتا ہے سفر لمبا ہے، میرے پاس سواری کے اسباب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اونٹ دے دو میرے سفر کے لیے آسان۔ اس کوڑی نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے۔ کیا کہا؟ میں ذمہ دار ہوں، لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ غالباً میں پہچانتا ہوں کہ تم کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں شاید ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی تم کو دیکھا ہے، تم کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کہا نہیں تو زمانہ دراز سے میں بہت خوبصورت ہوں، میں اچھا رنگ والا ہوں، اچھی چمڑی والا ہوں، مالدار ہوں، باپ دادوں کے زمانے سے میں ثروت والا ہوں، ثروت والا ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہاری اسی پرانی حالت کو لوٹا دے،
فرشتے کے یہ کہنا تھا کہ وہ پرانی حالت میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ نے اچھی صحت کے ساتھ ساتھ میں ان کے اونٹوں کے ذریعے ان کی وادی کو بھر دیا تھا، ان کا وادی اونٹوں سے بھر چکا تھا، اتنے مال ان کے پاس میں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کو بھول گیا، غفلت کے شکار ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر پرانی حالت۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس میں پہنچا ہے، لکھا ہے گنجے سے بھی اسی طریقے سے سوال کیا اپنی سواری کے بارے میں، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا، ناشکری پن کا اظہار کیا، ناشکرا بن گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شکر گزار بنو، ناشکرا نہ بنو، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا گیا ہے، اللہ کے ہر بندے اور بندی سے کہا گیا ہے، ہر ایک کے لیے کہا گیا ہے، عالم سے کہا گیا ہے، جاہل سے کہا گیا ہے، امیر سے کہا گیا ہے، غریب سے کہا گیا ہے، ہر ایک سے کہا گیا ہے، اگر تم عقل مند ہو، اگر تم دانش مند ہو اور وحدانیت کو پہچانتے ہو اور دنیا کو گھوم رہے ہو، تو پھر اس دنیا کے بنانے والے خالق کی شکریہ ادا کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے احکام کی پابندی کرو، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اور اس نے جو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی رسالت کی گواہی دو اور ان کے طریقے پر زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری سے لبریز ہو، ہر آن اللہ کی شکر گزاری سے، اللہ کی اطاعت سے لبریز ہو، یہ پیغام ہے۔ کریں گے نا؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی ہو، کریں گے نا؟ ہمارا جیسے خلوت کی زندگی ہے، جلوت کی زندگی، ویسے خلوت کی بھی زندگی ہو، جیسے کہ ہمارے جو سامنے والی زندگی ہے، ایسے پیٹھ پیچھے بھی زندگی ہماری ایسی کریں گے نا؟ نہیں تو پھر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے، کتنے سکون اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ اس سکون کو حاصل کرنے والے ہیں، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو نے اپنا بندہ بنایا، تو نے اپنی وحدانیت سکھایا، اے اللہ تو نے مجھے توحید کا پیغام دیا، توحید کا متوالا بنایا، توحید کا سپاہی بنایا، اے اللہ تو نے اپنے مسجد کے اندر بلایا، تو نے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اس حال میں مجھے رکھا، اے اللہ تیرا شکر۔ اگر ہم یہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اسی کے ساتھ زندگی گزارے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھین لے، ہم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا ہے تم کو عذاب دے کر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے تم کو عذاب دے کر؟ ہاں، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے، اللہ تمہارے شکریہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کریں گے، اور تمہاری مصیبت کے وقت، تمہاری تکلیف کے وقت میں اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے قدردان ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے بندے اور بندی کو عذاب دینے، ما یفعل اللہ بعذابکم، سورہ نساء کے اندر یہ آیت ہے۔ لیکن جب بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو سنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر تیسرے شخص کے پاس میں، یعنی اندھے کے پاس میں پہنچا، جو بینا تھا، جو دیکھنے والا تھا، اور اس کی بکریوں سے اس کا وادی بھر چکا تھا، اس کی بکریوں سے، ان کے مال سے وہ بھرپور تھا، اور وہاں پہنچ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، دور جانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔
میری مال سے تمہاری اپنی مال سے میری مدد کرو. تو وہ اندھا کہتا ہے کہ تم نے اللہ کا واسطہ دیا. یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ جو مال دیکھ رہا ہوں، یہ جو تم مال دیکھ رہے ہو میرے پاس موجود ہے، اسی اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ کے نام پہ جتنا چاہو لے لو. اللہ اکبر. جتنا چاہو لے لو. اگر وہ راضی ہے تو ہر چیز راضی ہے، ہر ایک شخص راضی ہے. اگر وہ ناراض ہے، ہر ایک شخص ناراض ہے. تو ہم سب کی مقصد زندگی کیا ہونے چاہیے؟ اللہ کی رضا. کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. اس فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں فرشتہ ہوں. اللہ تمہاری اس جذبات کو، اللہ تمہاری اس شکر گزاری کو قبول فرمائے. اللہ نے امتحان کو توڑ دیا. کتنا عبرت خیز واقعہ ہے میرے دوستو. ہم سب کو چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے نا، پیغام حاصل کریں اور اپنی زندگی کو شکر گزاری والی زندگی بنائیں گے نا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری زندگی کی ہر لمحہ شکر گزاری کے مطابق گزرے.